الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل تقریباً 100 میں سے اگر ہم یہ کہیں 70 سے 80% گھرانوں کے اندر جو ہے رشتوں کے اندر ناچاقیاں اور رشتوں کے اندر لڑائی جھگڑے، بھائی بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، ماں بیٹیوں کے درمیان اور دوسرے کزن وغیرہ کے ساتھ مختلف رشتہ داروں میں جو ناچاقیاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، اور ان ناچاقیوں کی وجہ سے اکثر رشتے خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی پریشان ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کہ رشتہ دار جو ہے انہیں تنگ کرتے ہو یا ان کی وجہ سے ناچاقیاں جو ہے ناراضگیاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہو کسی بھی فیلڈ میں، چاہے آپ کاروبار کے لائن میں آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے یا ویسے رشتہ داروں کے درمیان اس طرح کی ناچاقیاں ہے، یا باپ بیٹوں کے درمیان جو ہے ناچاقیاں ناراضگیاں، ایک دوسرے کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، کسی کی باتوں کو غور سے نہیں سننا، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے اگر جنم لیتے ہیں آپ کے خاندان میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کسی جگہ بھی، تو آپ لازمی طور پر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم وظیفہ بتائیں گے، آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پانی کے اوپر آپ نے دم کر کے جن لوگوں کے درمیان جو ہے ناچاقیاں پیدا ہو چکی ہے انہیں آپ یہ پانی پلائیں گے، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی ناچاقیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب ذوالجلال اس پانی کی برکت سے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے ان سب کے دلوں میں محبت پیدا فرمائیں گے، الفت پیدا فرمائیں گے، اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے محبت پیدا کرنا، الفت پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو اس میں اللہ رب ذوالجلال کی خصوصی مدد بھی شامل ہوتی ہے، اور جو شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اگر اس کام کو کرنے کے لیے یا رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، اتفاق پیدا کرنے کے لیے، ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی قدم بڑھاتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی وظیفہ کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ویسے جھوٹ بولنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ سمجھ لیجئے مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، دو مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے یا جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو اس کی اجازت ملتی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد جو ہے صلح کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کی اہمیت کتنے زیادہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنا قانون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قانون یہاں پر تبدیل فرمایا کہ آپ وہاں پر جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، ویسے آپ کسی مقام پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا یہ اہم قدم ہے، اہم کام ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے اس کے لیے بندے کو اس کی اجازت دیتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا آج کل جہاں پر بھی، چاہے وہ عورتوں کا معاملہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، یا بھائیوں کے درمیان کا معاملہ ہے، یا کزن وغیرہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کے درمیان کسی طرح کی بھی ناچاقیاں ہوں، مطلب ناچاقیوں سے مراد یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رشتے توڑ کے سائڈ پہ ہو جانا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو جہاں پر یہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، گھروں میں اس طرح کی نااتفاقیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں پر آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اس وظیفے کے اوپر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے آپ کو خصوصی اجازت بھی حاصل ہو سکے، اور ہماری طرف سے جو ہم وظائف بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان کے ہم خود ذمہ دار بھی ہیں انشاءاللہ تعالی، کسی قسم کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا آپ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، چونکہ آج کل جتنے عاملین بیٹھے ہوتے ہیں وہ تعویذات اس قسم کے دیتے ہیں کہ نہ ان جو انہوں نے تعویذات میں لکھے ہوتے ہیں نہ ان کا معنی وہ خود جانتے ہیں، نہ لینے والا جانتا ہے، نہ دینے والا جانتا ہے۔ الامان والحفیظ کے وہاں پر اس نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، تو یہ اس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، بندے کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآنی وظائف دیتے ہیں، جو
قرآنی آیات ہیں ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو عمل آپ کو بتا دیتے ہیں، عمل آپ نے کون سا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں سے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور وہ پانی اپنے ان تمام افراد کو پلانا ہے جن کے درمیان جو ہے نا اتفاقیاں ناچاقیاں پیدا ہو چکی ہو۔ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ اسکرین پر جو آپ کو چھوٹی سی آیت نظر آ رہی ہے، یہی آیت ہے، آپ اسے یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، وہ پانی آپ نے پلانا ہے۔ جن میں آپ چاہتے ہیں محبت پیدا ہو جائے، ناچاقیاں ختم ہو جائے، تو ان لوگوں کو آپ یہ پانی پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ سب لوگوں کو ہر جائز کام میں، ہر جائز مقصد میں کامیاب عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ تو ایک اور بات یاد رکھ لیجئے کہ ہماری طرف سے ناجائز کام کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے کسی کو بھی ہمارے وظائف کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ خاص وظیفے جو ہم نے دیے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر ہم نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ لازمی آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، اپنی جو تفصیل ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے، جیسے زبان بندی کا معاملہ ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ معاملہ ہے، شادی کا اور معاملہ ہے۔ تو یہ جو خاص وظائف ہیں، ان میں اجازت خاص لینے کی ضرورت ہوگی، وہ آپ رابطہ کریں گے، تفصیل بتائیں گے، معاملہ کیا ہے دیکھیں گے، اگر شریعت کی روح سے اگر وہ مقصد جائز ہے، وہ کام ٹھیک ہے، درست ہے، پھر ہم آپ کو خصوصی اجازت بھی دیں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔